بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی کام ہو گیا، اب میں جاؤں؟ سلمیٰ میری خادمہ نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل وقت پر آ جانا، میں نے جواب دیا۔ باجی جی میں نے آپ سے کبھی چند طے شدہ روپوں کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سلمیٰ کہو کیا چاہیے؟ باجی بڑے صاحب کے اگر کوئی پرانے کپڑے ہوں تو دے دیجیے۔ بڑے صاحب کے کپڑے؟ تم ان کا کیا کرو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ باجی کل نہ میرے مرد کی سالگرہ ہے، اس کو تحفہ دوں گی۔ پر سلمیٰ وہ تو پرانے ہیں۔ باجی پتہ تو اس کو بھی ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں اس کے لیے نئے کپڑے خریدوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، انہی سے خوش ہو جائے گا۔ کہہ دوں گی لنڈے سے لیے ہیں۔ میں ان کی محبت اور تعلق دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، اچھا وہ بھی تمہیں کچھ دیتا ہے؟ دیتا ہے نا، اس نے بہت خوشی اور جذباتی انداز میں کہا۔ میں کہاں، یہ جو آپ کے گھر میں بلی ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ ایک رات ہم لیٹے ہوئے تھے تو نہ جانے کیوں میں نے اس سے آپ کی بلی کا ذکر کیا کہ باجی کے گھر میں بلی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اگلے روز جب میں گھر گئی تو وہ جھلا میرے لیے ایک بلی لایا۔ وہ آپ کی والی جتنی پیاری تو نہیں تھی، پر باجی وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسے بلیوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے گلی سے پکڑی ہوگی، کیسے اسے گھر لایا ہوگا، اور جب میں گھر پہنچی تو وہ اسے دودھ پلا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے باجی، ہمیں خود دودھ پیے ہوئے مدت بیت گئی، پر وہ اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، صرف اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ میں نے پوچھا، سلمیٰ بلی کا تو بہت خرچہ ہوتا ہے، تم کیسے پورا کرتے ہو؟ کہنے لگی، باجی وہ غریب کے گھر کی بلی ہے، اس کو ہماری طرح حالات سے سمجھوتا کرنا آتا ہے۔ وہ صبح نکلتی ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گھر میں کھانا نہ ملے تو باہر سے ہی جیسے تیسے پورا کر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے وہ ہمارے گھر آئی ہے ہم میاں بیوی کے پیار میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک تو ہم دو بھوکے مل کر کبھی کبھی اس ایک بھوکی کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں پر زیادہ مہربان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بلی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے کہ ایسا اشاعت ہو یا نہ ہو، جس سے ایک بار نباہ کر لیا جائے اس سے منہ نہیں موڑتے۔ ایک بار ہم اس کو کسائی کی دکان کے باہر چھوڑائے اس کا پیٹ بھر جائے اور خوش رہے گی، پر ہمارے گھر پہنچ سے پہلے وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ محبوب چاہے چھوڑ دے، دھتکار دے، مار دے یا توڑ دے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے۔ مجھے سلمیٰ کی باتیں سن کر خوشی بھی ہوئی اور رو بھی رہی تھی۔ خوشی اس بات کی کہ سچے لوگ اور سچی محبت آج بھی دنیا میں زندہ ہیں، اور دکھ اس بات کر کہ عموماً محبت جتنی غریب ہو اتنی ہی سچی ہوتی ہے۔ مگر میں تو امیر ہوں، آج یہ امیر غریب پر شک کر رہی تھی۔ یہ عالی شان صوفہ مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ قبر کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نے بات آگے بڑھانے اور اپنے دل کی تشفی کے لیے اس سے پوچھا کہ تمہاری سب باتیں بجا ہیں، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر دولت ہو تو محبت کرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بول کر ایک بار پھر مجھے لاجواب کر دے اور میری انا کی پھر سے دھجیاں اڑ جائیں، اس لیے میں نے اسے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا، دیکھو نا، ایک رئیس زادہ جس کے پاس گاڑی ہو یا چلو موٹر سائیکل ہی ہو، وہ اپنی بیوی کو کہیں پر بھی لے جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بڑے تحمل سے کہنے لگی، جب آپ بڑے صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہوں گی تو صرف آپ انہیں کمر سے پکڑتی ہوں گی، اور گاڑی میں تو یہ بھی نہیں، پر جب میں اپنے خاوند کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتی ہوں تو ہم نے بہت فخر سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے۔ میں سٹپٹا سی گئی اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اتراتے ہوئے کہا، آج ہم کے AFC جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، سنا ہے وہاں کا تو کھانا اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، باجی آپ خوب مزہ کیجیے گا۔ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو تیش دلانے کے لیے کہا، تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کا من ہوتا ہے؟ باجی میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی KFC کی طلب نہیں رہتی۔ سنا ہے زندگیوں میں سکون نہ ہو تو لوگ KFC جا کر بھی صرف لڑتے ہی ہیں۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمیٰ یہ سب کیوں اور کس کو ملتا ہے؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہوتا ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں، اسی ہی طرح خوشیوں کا
بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہو۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں اور اس لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا، اور ہماری تو شادی ہو یا میت یا ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائشیں سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا اور ان کے بیچ بھی بس سمجھوتا، اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمیٰ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی جب میری شادی ہوئی، میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے میرے پاس بیٹھ گئے، ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا، جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا، اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تب تبدیل ہوئی جب اس نے کپکپاتی آواز میم کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی، جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت، جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسمیں، بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہوئی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا، اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، اور اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔